آج کا جو میرا ٹاپک ہے مسٹری آف بلڈ. میں بلڈ کے تعلق سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ نے ذرا غور سے سننا اور میں سمپل سا اور سادہ سا آپ کے سامنے بتاؤں گا تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہوں، اور حوالے دے کے بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ خدا کا بلڈ کیا کرتا ہے، خدا کا بلڈ کہاں کہاں ہم یوز کرتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے شفا دیتا ہے. یہ سب کو پتہ ہے. کس کس کو پتہ ہاتھ کھڑا کریں. یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے آزاد کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے سلیب پر 2 کام ہو رہے تھے. یسوع کا لہو بہہ رہا تھا جو ہمارے گناہوں کے لیے تھا، اور دوسری طرف یسوع مسیح کو مار پڑ رہی تھی تاکہ ہم شفا پائیں. اب یہ 2 علیحدہ ٹاپک ہیں، 2 علیحدہ ویز ہے. دیکھیں بائبل میں لکھا ہے میرے خون بہانے سے تم نے شفا نہیں پائی. کیا لکھا ہے؟ میرے مار کھانے سے تم نے. ذرا غور سے سننا ہے. اس ٹاپک کو میں بہت ڈیپر بتا سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ نجات کے چکروں میں نہ پڑے رہیں. ہم اب آگے نکلیں. دودھ پلانا نہیں، اب ہم روٹی کھانے کے چکروں میں آگے نکلیں. تو ذرا غور سے اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی کویسچن آپ کرنا چاہتے ہیں تو کلام میری بات میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مگر میں بتاؤں گا کہ آپ سمجھ آ جائیں گے. آپ دیکھیں، یاد رکھیں یسوع کے مار کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں، اور یسوع کے خون بہانے سے کیا ہم کرتے ہیں؟ گناہوں سے دھل جاتے ہیں، ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں. جب خداوند ہمیں پاک صاف کر دیتا ہے تو پھر ہم گناہ آلودہ نہیں ہوتے، پھر ہم کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں. چلے ہم دعا میں چاہے جتنی دفعہ مرضی کہیں خداوند، ہر دعا میں خداوند میں میرے گناہوں کو معاف کر. ہر 10 منٹ بعد اگر ہم دعا بھی کرتے ہیں تو یہ آپ کی پرابلم ہے. مگر یاد رکھیں ہم نے جب خدا کے کلام کو ایمان سے قبول کرنا ہے تو خدا کے لہو کو بھی اپنی زندگیوں میں ایمان سے قبول کرنا ہے کہ آج کے بعد میں صاف ہوں، میں پاک ہو چکا ہوں، اب میری زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے. اگر یسوع میں چلتے ہوئے ہم سے کچھ بیوقوفیاں ہوتی ہیں تو بائبل میں لکھا ہے تو یسوع مسیح کا لہو ہمیں ہر روز پاک کرتا ہے. اب پاکیزگی اور ابلیس سے فائٹ اور ہمیں شفا، یہ ایک علیحدہ کام ہے. آپ کو پتہ ہے شیطان کو 2 دفعہ گرایا گیا تھا. آپ کہیں گے شیطان کو تو 1 دفعہ گرایا گیا. فرسٹ آف آل جب ہیون پہ فائٹ ہوئی تو خدا نے نہیں گرایا، خدا کی اینجل ہی بہت تھے. میکائیل نے اسے کک آؤٹ کیا اور خدا کی حضوری سے اسے نیچے گرا دیا. اب نیچے سے مراد نہیں کہ وہ زمین پہ گر گیا، وہ آسمان پہ ہی تھا، ہیون پہ ہی تھا. مگر خدا نے اپنی حضوری سے اسے کک آؤٹ کر دیا. جب اسے کک آؤٹ کیا تو اس کے پاس ایک کام رہ گیا تھا کہ وہ خدا کے لوگوں پر الزام لگائے. جب یسوع نہیں آیا تھا تو کیا کرتا تھا؟ مکاشفہ 12 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے اور ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا تھا گرا دیا گیا. اس کا مطلب ہے شیطان کتنی دفعہ گرایا گیا؟ بولیں بائبل کے مطابق میں اپنی کچھ ڈاکٹرائن نہیں پیش کر رہا. دیکھیں کیا لکھا ہے؟ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا. کیا جب ہم پیدا نہیں تھے ہوئے، زمین نہیں تھی پیدا ہوئی، اس وقت ہم تھے؟ کیا وہ ہم پر الزام کو کیا لگاتا ہے؟ مگر جب ہیون سے خدا کی حضوری سے گرایا گیا، یہ بات کا ٹاپک ہے کہ خدا کا پہاڑ
جہاں خدا رہتا ہے. ہیون سے بھی ابو خدا کا پہاڑ ہے جہاں خدا رہتا ہے. خدا نے اپنی حضوری سے ابلیس کو کک آؤٹ کر دیا تھا. یہی اس کے لیے بہت بڑی سزا تھی کہ وہ اپنی حضوری سے شیطان کو، لوسیفر کو نکال دیتا. اس کے لیے اس سے بڑا اور کوئی دکھ نہیں تھا کہ خدا نے مجھے اپنی حضوری سے نکال دیا. مگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایوب کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے آئے اور ابلیس بھی ان کے ساتھ آیا اور خدا کہتا ہے تو کہاں جا رہا ہے. اکثر میں بھی ڈسٹرب ہوتا تھا یہ کیا بات ہے، جب خدا نے نیچے گرا دیا ہے تو ابلیس خدا کے سامنے آ کے باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے خدا اور جو لوسیفر ہے آپس میں ٹاک کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور ہمیں یہی بتایا گیا کہ لڑائی ہوگی آپس میں، وہ علیحدہ ہو گئے. اصل میں خدا نے اس کو اپنی حضوری سے نکالا تھا. جو جہاں خدا ججمنٹ کرتا تھا وہاں سے نہیں نکالا. اس لیے وہ آ کے کیا کرتا تھا، خداون یہ جو پاسٹر ادیب ہے یہ بڑا بنا پھرتا ہے، اس نے وہ کام کیا تھا، وہ کام کیا تھا، وہ کام کیا. خدا کیونکہ ججمنٹ کا خدا ہے، خدا کہتا تھا ہاں اس نے یہ کیا ہے اس لیے اسے یہ بلیسنگ نہیں ملے گی. ابلیس الزام لگانے والا تھا، مگر جب یسوع مسیح نے خون بہایا تو کیا ہوا، ابلیس کو جہاں وہ ہم پر الزام لگاتا تھا وہاں سے بھی ابلیس کو گرایا، اور اس کے پاس ایک ہی حال تھا، یا تو اس زمین پہ رہے یا وہ ہیل پہ چلا جائے. خدا کے ایریا سے بھی اس کو نکال دیا جہاں وہ ہم پر الزام لگاتا تھا. اب وہ ہم پر الزام نہیں لگاتا. اب بس وہ کیا کرتا ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ پھر اس گناہ کے ذریعے ہمارے پاس آ جاتا ہے. ویسے وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتا کیونکہ وہ فائٹ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑائی کرنے والا نہیں ہے. اس لیے تو بائبل میں لکھا ہے تم ابلیس کے کا مقابلہ کرو گے، مطلب تم کھڑے ہی ہو جاؤ گے تو بھاگ جائے گا. اتنا تو وہ ڈر ہو گیا. تو ہم مسیحوں نے اسے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اپنی زندگیوں میں رکھا ہے، اپنے بزنس میں رکھا ہوا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم مسیحی کیسے ہیں. پھر ہم مسیحی بھی کہتے ہیں اور ابلیس ہمارے گھروں میں بھی گھومتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول کہتے ہیں خداون جب تو نے ہمیں بھیجا تو تیرے نام سے تو بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. ہم تو مسیحی ایسے ہیں کہ بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. ادراک میرے کو بھیجا، اسپرٹس ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہیں. چلو ادھر چل، اسپرٹ ادھر چلی جائے گی کیونکہ وہ ہمارے تابع ہیں. بائبل کی ڈاکٹرائن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. رسول کہتے ہیں خداون تیرے نام سے تو بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. تو اسپرٹ تو ہمارے تابع ہے، وہ ہمارے سامنے تو فائٹ کر ہی نہیں سکتی، کتنے بھی موکل کیوں نہ ہو، کیسی بھی اسپرٹ کیوں نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا خود آپ گھر میں اور سوئے ہو اور بدرو آپ کو مار کے چلی جائے؟ کیوں؟ وہ تو آپ کے تابع ہے. لیک آف نالج، میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک. یاد رکھیں جتنا بھی کلام کو سمجھ سکتے ہیں سمجھیں، آپ آزاد ہو جائیں. یہی ایک حل ہے. میرے لوگ جو سچائی کو جانے گا اور سچائی اسے آزاد کرے گا. یاد رکھیں یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے، عبرانیوں 9 اور 22 میں لکھا ہے، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. یاد رکھیں خدا نے اپنے آپ کو اس دنیا میں پیش کیا تاکہ بیٹے کی صورت میں ہے، تاکہ اپنا خون بہائے، تاکہ ہمیں آزاد کر دے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خون سے پہلے کانسیپٹ ہے مگر بیبلیکل کانسیپٹ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی شیطان سے ابلیس یسوع مسیح نے ہمیں چھڑایا، شیطان سے یسوع مسیح زمین پہ گیا اور شیطان سے ہمیں چھڑا کے لے کے آیا. رانگ، بیبلیکل ڈاکٹرائن نہیں ہے. بائبل میں کہیں نہیں لکھا. بائبل میں لکھا ہے عبرانیوں 9:12 اپنا خون لے کر پاک مقام میں ایک بار ہی داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. کس سے خلاصی کرائی؟
شیطان سے؟ باپ سے خلاصی کرائی. لکھا ہے اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں. جب یسوع مسیح زندہ ہوا تو اس نے مریم کو کہا مجھے ہاتھ نہ لگا کیونکہ میں باپ کے پاس نہیں گیا. تو لکھا ہے سب سے پہلے یسوع مسیح باپ کے پاس گیا اور اس آلٹر پہ جا کے اپنا خون پیش کیا اور ہمیں آزاد کروایا. شیطان سے نہیں آزاد کرایا. شیطان کون ہوتا ہے؟ وہ تو فرشتہ ہے. اگر آپ خدا سے ابلیس کو کمپیئر کریں تو ہم سب سے بڑے بیوقوف ہیں. شیطان کیا چیز ہے؟ وہ تو خدا بنانے والا ایک فرشتہ ہے اور میوزیشین ہے. وہ تو فائٹر بھی نہیں ہے. وہ تو خدا کی حضوری میں میوزک پلے کرتا تھا. اس کے پائپنگ تھی اور وہ میوزک اس کے اندر سے نکلتا تھا. اس کا یہی کام تھا. وہ تو فائٹر نہیں. اس لیے تو لکھا ہے تم مقابلہ کرے وہ بھاگ جائے گا بلکہ ساتوں رستوں سے بھاگے گا کیونکہ وہ فائٹر نہیں ہے. اس لیے وہ ہم سے فائٹ کر نہیں سکتا. جیسے آپ کھڑے وہ بھاگ جائے گا. ایسا تو ہوا بس یہ تو آپ کے کان میں تو مر جائے گا تو مر جائے گا. جب آپ ایکسپٹ کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے خدا کے پاس جا کے پاک مقام میں جا کے اپنا بلڈ پیش کیا اور ہمیں رہائی بخشی. رہائی کیسے؟ خدا کا اور ہمارا جو تھا ملاپ کیا کیونکہ سپیس تھی. خدا ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا مگر یسوع مسیح نے ہمارا اور باپ کا ملاپ کرایا. یسوع مسیح نے یہ کام کیا. بلڈ نے یہ کام کیا کہ ہمارا اور خدا کا ملاپ کرایا. اب جب خدا ہمیں دیکھتا ہے, جب ہم سب خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا جب ہمیں دیکھتا ہے تو ہم پاک ہیں کیونکہ یسوع کے لہو کے ذریعے جب ہمیں باپ دیکھتا ہے تو ہم پاک ہیں. اس لیے خداوند نے ہمارے لیے تیار کی جگہ کہ اب ہم ہیون میں جائیں گے. جب بھی کوئی اس دنیا سے رخصت ہوگا اس کی سول اور اس کی اسپرٹ وہ ہیون میں جائے گی. وہ عالم ارواح میں بھی جائے گی کہ سٹل وہ رہے جیسے دوسرے لوگ جائیں گے. سٹل جب خدا کی عدالت ہوگی پھر ان کا عدالت ہوگی پھر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. نو, ہم ڈائریکٹ یہ دنیا میں سب سے بڑا ٹرو ہے اور سچ ہے کہ خدا نے کہا جب تم میرے نام سے اس دنیا سے جاؤ گے یا میرے نام سے کہلاؤ گے تو پھر میں اوپر جو جگہ بنائی ہے وہ میں تمہیں دوں گا. یہ سب سے بڑا ٹروتھ ہے. اور ایک اور بات, یسوع کا لہو فائٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. مجھے بتائیں بائبل میں کہیں بھی مجھے بتا دیں کہیں بھی لکھا ہو شاگردوں نے کہا وہ یسوع کا لہو مت مارنا, وہ یسوع کا لہو میرے پہ آ جائے وہ شیطان نہیں چھوئے گا. یسوع کا لہو باپ کے ساتھ لنک کرتا ہے, ابلیس کے ساتھ فائٹ کرنے کے لنک نہیں کرتا. یہ میں آپ کو ڈاکٹرائن بتا رہا ہوں. یسوع کا لہو باپ کے ساتھ ہمیں لنک اپ کرتا ہے. ہم پاک ہوتے ہیں, لہو سے ہم پاک کیے جاتے ہیں. ابلیس سے فائٹ کرنے کے لیے اینجل بھی ہیں. مجھے بتائیں جب زبور میں لکھا ہے, زبور 91:11 میں لکھا ہے اور اپنے وہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے. کیا لہو حفاظت کرے گا؟ اینجلز حفاظت کرے گا. جب پترس سارے جیل میں تھے تو مجھے بتائیں انہوں نے یسوع کا لہو مانگا تھا. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ وہ پرستش کا شکر گزاری کر رہے تھے. پترس کا اینجل آیا, ابھی تو دوسرے شاگردوں کے اینجل ہی تھے آئے. پترس کا اینجل آیا, اس نے جیل کی نیو کھاڑ دی, کہا آجو باہر, چلو نکل جاؤ. ہم اتنے ویل ایجوکیٹ ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیز کس وقت مانگنی ہے. یسوع ویل ایجوکیٹ تھا, اس لیے جب اس نے کہا کہ میں چاہوں تو اپنے باپ سے 12 تمن سے بھی زیادہ فرشتوں کو منگا سکتا ہوں. اس نے باپ کو نہیں کہا, اس نے پاکرو کو نہیں بلایا, مگر یسوع اویئر تھا کہ اس وقت کون سی اسٹریٹجی لگانی ہے. اگر آپ اچھے سپاہی نہیں ہو تو آپ کے سامنے دشمن ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ میزائل مار رہے ہو. آپ تو اس کو گن سے بھی مار سکتے ہیں, تو آپ میزائل اس کو مارو گے تو آپ اچھے سپاہی نہیں ہو.
فائٹ دیکھیں یاد رکھیں, آپ سب جو چرچ میں بیٹھے ہو آپ کس لیے؟ آپ فائٹ کرنے کے لیے بیٹھے. ابلیس وہ آپ کو دیکھ لیتا ہے, وہ دروازے پہ دبکا بیٹھا ہے بائبل کے مطابق, وہ آپ سے فائٹ کرتا ہے. فائنینس, آپ کی فیملی, آپ کے بچوں کے ساتھ آپ نے کس وقت کون سی چیز اس کو مارنی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. کیا آپ نے کس وقت اس کو کون سی چیز سے اس سے فائٹ کرنی ہے. اس وجہ سے یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. بائبل میں بہت سارے حوالے ہیں, میں ٹائم نہیں ضائع کروں گا. لکھا عبرانیہ 9:14 خدا تمہارے دلوں کو اچھا. اس میں بیسیکلی 9:14 میں نکالوں گا کیونکہ ٹائم نہیں. اور یسوع مسیح کا لہو کیا کرتا ہے؟ ہمیں مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا. یاد رکھیں جو ہمارے مردہ کام ہے ان سے بھی وہ ہمیں پاک کرتا ہے. یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے, فیملی قرض سے, ہر چیز سے ہمیں پاک کرتا ہے. تو جب آپ پاک ہوتے ہیں تو جب خدا کی حضوری میں جاتے ہیں تو خدا آپ کو بے عیب دیکھتا ہے کیونکہ یسوع کا لہو آپ کو پاک کرتا ہے. یاد رکھیں اگر ہمیں نجات میں جب ہم جاتے ہیں چلتے ہیں ہم سے اکثر بیوقوفیاں ہو جاتی ہیں. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں, اکثر ہم سے بیوقوفیاں ہوتی رہتی ہیں. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں یسوع مجھے اپنے لہو سے پاک کر. اور یسوع آپ کی اس بیوقوفی سے بھی آپ کو پاک کر دیتے ہیں. بہت سارے کانسیپٹ ہیں جو ہم غلط بولتے ہیں. اور یسوع اپنے خون سے ڈپ کر دے, یسوع میں تیرے خون سے نہلانا چاہتا ہوں, اور میں تالی لگانا, بڑے. مگر یاد رکھیں بائبل کے کانسیپٹ کو دیکھیں کہ بائبل کی ڈاکٹرائن کیا ہے. لیک آف نالج ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ڈیپر موو نہیں کر سکتے. یسوع کا لہو فائٹ کرنے کی, دیکھیں ایک آیت ہے بڑی زبردست, مکاشفہ 12:10. یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں بڑے کا خون اور اس کی گواہی کے وسیلہ سے ہم شیطان پر غالب آتے ہیں. دیکھیں غالب آنے کے لیے بڑے کا خون اور گواہی, جب آپ نجات پاتے ہیں تو ابلیس آپ سے پیچھے نہیں ہٹ جاتا. آپ کے اندر کیا گواہی آتی ہے کہ میں گناہ گار تھا, میں بہت گندا شخص تھا, میں شراب پینے والا تھا, میں یہ کرنے والا تھا, مگر آج خداوند نے مجھے آزاد کر دیا ہے. یسوع کے لہو نے مجھے آزاد کر دیا ہے میری بیوقوفیوں سے, گناہوں سے. تو پھر آپ کیا شیطان پر غلبہ نہیں پا لیتے؟ مگر آپ نے جب فائٹ کرنی ہے تو فائٹ کی اسٹریٹجی اور ہے. اس لیے عزیزو جب بھی آپ خداوند دیکھیں, ہم جب کسی اسپرٹ کو ڈانٹتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان دی نیم آف جیسس گیٹ آؤٹ, وہ بھاگ جاتی ہے. یسوع مسیح کے نام سے اس نے کہا تیرے نام سے بدروئے بھی ہمارے تابع ہیں. یہ نہیں لکھا تیرے لہو سے بدروئے ہمارے تابع ہیں. میں اس کو آپ کو اور اس طرح آپ کو بچوں کی طرح بچے نہیں رہنا چاہتے, آپ بڑے ہو جائیں. یسوع کا خون کہاں اپلائی کرنا ہے, یہ فائٹ کرنے کے لیے کون سی چیز اپلائی کرنی ہے. اس لیے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے, یہ یاد رکھیں یسوع کے مار کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں. اس لیے سلیپ پر یہ کام ہو جاتا ہے. اس لیے تو یسوع نے کہا دیکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ابلیس جو خدا کے کورٹ آف ہیون میں جہاں خدا کی عدالت ہوتی ہے وہاں جا کے ہمارے خلاف بولتا تھا خداوند تو اسے کیوں بلیس کر رہا ہے, خداوند اس نے یہ کیا ہے, خداوند اس نے یہ کیا ہے, خداوند اسے بلیس نہ کر. تو خدا جب دیکھتا تھا تو کہتا تھا ٹرو ہے کیونکہ اسے میں برکت نہیں دوں گا, اس نے یہ کام کیا ہے. مگر یسوع مسیح نے جب اپنا خون بہایا تو لکھا ہے اور شیطان کو گرا دیا گیا, کیونکہ اس ایریا سے بھی جہاں وہ الزام ہمارے بھائیوں پر ہم پر الزام لگایا کرتا ہے. اس لیے عزیزو ہمارا الزام لگانے والا اب ہیون پہ نہیں ہے, وہ گرا دیا گیا. اس لیے کیونکہ یسوع کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے. اگر آپ سمجھیں کہ میں نے بیوقوفی کی
یا میں نے بہت ایسے کام کیے ہیں, پتہ نہیں خدا مجھے معاف کرے نہ کرے, کیونکہ ابلیس اکثر ہمارے دلوں میں یہ بھی ڈالتا ہے. تو میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ اس سچویشن کو, اس ابلیس کے جو آئیڈیا آپ کے اندر ہے بھول جائیں, کیونکہ خداوند جب آپ کو معاف کرتا ہے, بائبل میں لکھا ہے وہ اپنی پیٹھ پیچھے گناہ پھینک دیتا اور پھر کبھی یاد نہیں کرتا. یاد رکھیں, آپ کے کتنے بھی گناہ کی مزی کیوں نہ ہو, کیسے بھی کیوں نہ ہو, برے گندے ہو, مگر یسوع کا لہو آپ کو پاک کرتا ہے, اور وہ ٹوٹلی 100% کوئی بھی داغ نہیں رہنے دیتا. اس لیے لہو جو ہے وہ آپ کو فائٹ کرنا نہیں سکھاتا, وہ آپ کو خدا سے لنک اپ کرنا سکھاتا ہے. آج اگر ایک شخص گناہ آلودہ ہے, جب وہ پاک ہوتا ہے تو اس کا مطلب نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس کے ساتھ لنک اپ کر لیا ہے, خدا کے ساتھ اس کی صلح ہو گئی ہے. لہو کا یہ کام ہے. مگر جب وہ فائٹ کرتا ہے تو فائٹ کرنے میں بائبل کے اور بہت سارے ہتھیار ہیں کہ ہم نے فائٹ کیسے کرنی ہے. ہم نے اپنے دشمن کو جو ہار چکا ہے مگر وہ جھوٹ بول کے ہماری زندگیوں پر, ہماری فیملیز پر, ہمارے فائنینس پر آ جاتا ہے, ہم نے اسے کیسے برباد کرنا ہے. ایک ورڈ بولوں گا اینڈ پر, اور یہ بولوں گا, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اگر ہر بندے کی ضرورت ہے اور وہ ہے کہ فائنینس, میں آپ کو یہ کہوں گا اپنے چرچ میں 10واں حصہ دیں اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ بلیس ہونا چاہتے ہیں. یاد رکھیں اگر 10% خدا کا, 100 روپے 1000 روپے میں سے 100 روپیہ خدا کا وہ بھی آپ کھا رہے ہو, تو اب بھول جائیں کہ آپ کبھی بھی بلیسڈ ہو. ابلیس کی فائٹ سب سے اسپیشل, ابلیس جو آپ کی فائنینس پر, آپ کے پیسے پر, آپ کے بزنس پر جب وہ اوور کم کرتا ہے, جب وہ چھوڑتا نہیں, وہ یہ ہے کہ آپ خدا کا پیسہ بھی کھا رہے ہو. اگر آپ 10,000 روپیہ کماتے ہیں تو 1000 روپیہ اگر خدا کو دیتے ہیں تو وہ بری بات تو نہیں, 9,000 تو آپ کے پاس ہی رہے گا. اور خدا ریٹرن 100% کرتا ہے. آپ جتنے جابس کرتے ہیں, میں پھر کہوں گا, اگر آپ بلیسڈ ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند, اگر آپ کرائے پہ ہیں آپ کو اپنے گھر مل جائے, آپ بھول جائیں کیسے آئیں گے, مگر آپ ایک چیز میں وفادار ہیں, آپ 10واں حصہ چرچ میں دیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ شاید اگلے ماہ سے, اب آج کیا ڈیٹ ہے, آج سے ہی, چاہے آپ کو 5 تاریخ کو پے ملتی ہے, 10 کو ملتی ہے, سٹارٹ کر دیں. آپ شروع تو کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا, خدا آپ کے فائنینس کو, آپ کی لانتوں کو جو فیملی سے چلی آتی ہیں, قرض سارے ختم کرے گا. آپ سٹارٹ کریں, بالکل مس نہ کریں اسے. آپ اپنی 10واں حصہ کمائی کا دیں, آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا, آپ کو کچھ نہیں کرنا. آپ دیکھنا خداوند ابلیس یا دوسرے لوگ جو آپ سے جیلسی ہیں, جنہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سسٹم کیا ہوا ہے, اینجلز کیا کریں گے, خدا اپنے اینجلز کو بھیجے گا اور وہ آپ کے ارد گرد ہر چیز کو صاف کر دیں گے. آپ سٹارٹ کریں. میں آپ کو موٹیویٹ کروں گا, اور میرے دل میں یہ بات آئی, میں کر بھول نہ جائیں کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اکثر ہم ہدیے بھی دیتے ہیں, ہم پاسٹر سے پریئر بھی کرواتے ہیں ہاتھ رکھ کے. یاد رکھیں اگر آپ فائنینس میں بڑھنا چاہتے ہیں تو چاہے میرے سے آئل دلوا لیں, ہاتھ لگا لیں, چاہے آپ گر جائیں پھر اٹھ جائیں, پھر گر جائیں پھر اٹھ جائیں. آپ کے فائنینس اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں, 10واں حصہ چرچ میں دیں. اگر آپ نہیں دیں گے تو بھول جائیں کچھ بھی ہو, کہیں بھی دنیا میں چلے. یہ شریعت میں نہیں ہے. ابراہیم نے اس وقت شریعت نہیں تھی آئی جب ابراہیم نے 10واں حصہ دیا. اکثر لوگ کہتے ہیں تو شریعت ہے, شریعت میں تو موسیٰ کے دور میں آئی, مگر ابراہیم نے بائبل میں پہلی دفعہ 10% دیا تھا. جو لوٹ کا مال لے کے آیا تھا اس میں سے ابراہیم نے ملکے صدق کو 10% دیا تھا. اور آج جتنے چرچز, جتنے لوگ ویل ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ
کروڑوں روپیہ آپ کے بینک میں آ جائے گا. کچھ پاسٹرز پراسپیرٹی پہ اتنا کام کرتے ہیں کہ لوگوں سے پیسے بھی کے. آپ کو یہ میں کہوں گا کہ آپ کی ویلتھ اچھی ہو جائے گی, آپ کے پرابلمس جو ہیں آپ کی زندگیوں سے گیٹ آؤٹ ہو جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح نے کیا کہا بائبل میں, کیا لکھا ہے, وہ ہماری خاطر غریب بنا تاکہ ہم امیر ہو جائیں, ریچ ہو جائیں. تو عزیزو, اگر آپ فائنینس میں ترقی کرنا چاہتے ہیں, فائنینس میں اپنی جاب میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو اس کا ایک ہی علاج ہے اور کوئی علاج نہیں. چاہے 10 گیت گائے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, چاہے جتنا مرضی کلام جہاں مرضی چلے جائیں, آپ 10% اپنے چرچ میں ادھر ادھر بھی نہیں. لکھا ہے ذخیرہ خانہ, جہاں سے آپ ٹیچنگ لیتے ہیں, جو آپ کا پاسٹر ہے اس کو اگر آپ, کیونکہ ادھر سے آپ ٹیچنگ لے رہے ہیں, اپنا 10% دیں. میں نے تو اپنے گھر میں ایک باکس رکھا ہے, اس کو ہم نے آلٹر کے لیے مخصوص کیا ہے. کبھی بھی دن میں ہم پیسے پھینکتے رہتے ہیں, دن میں 2-3 دفعہ پیسے پھینکتے رہتے ہیں اس آلٹر میں. یہ بات کی بات ہے, ویسے میں نے میسج دینا تھا آلٹر کا, جب کبھی خدا ان کی مرضی ہوئی. یاد رکھیں آلٹر تو بات کی بات ہے, 10% شروع کریں, دیا کرو. چڑھائی نہیں دیتا, آپ کہو گے ہم ہدیہ دیتے ہیں. صرف 10% آپ کا نہیں ہے, وہ خدا کا ہے. اگر آپ 20,000 روپیہ کماتے ہو تو اس میں 10% کتنا ہوا, 2,000. وہ بھی خدا کا, وہ بھی آپ کھا لیتے ہیں. چرچ میں لے کے آئیں. اور اس فرسٹ سے میں پاسٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ کلیسیا میں جو جاب کرتے ہیں انہوں نے دیا ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ نے برکت پانی ہے تو اپنا 10واں حصہ کلیسیا میں لے کے آئیں. یہ نہیں کہ ہم کو امیر ہو جائیں گے, مگر کلیسیا میں یہ لازمی ہے آپ اپنی بلیسنگ کے لیے لے کے آئیں. بہت سارے آپ کو, اگر آپ اپنا 10% دیں تو کلیسیا میں بہت کچھ اور ہو سکتا ہے, اور ہم کلیسیا کو بڑھا سکتے ہیں, اور ایریا میں نکل سکتے ہیں, کیونکہ بھائی صاحب بہت دور دور جاتے ہیں. جب یہ چیزیں ہوں گی, آپ کو پتا ہے بہت ساری کلیسیا کے کام اور بھی ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. 10% بالکل مس نہ کریں. آپ ایک دفعہ, بائبل میں کیا لکھا ہے, آزما کے دیکھو. 10واں ہی صحیح تھے, خدا نے کیا مینو آزماؤ, حالانکہ بائبل خدا نے ایک دفعہ ہی کیا مینو آزما کے دیکھو. آپ آزمائیں تو صحیح خدا کو. 10% سٹارٹ کریں. کوئی بچہ کما رہا ہے, اس کا 10واں حصہ نکالیں جلدی سے. اس کا مطلب آپ اچھے مسیحی نہیں ہو. آپ ایماندار کیسے ہو, خدا کے پیسے کھا رہے, آپ ایماندار نہیں ہو. اگر کوئی کہے جی میں ایماندار ہوں, 10واں حصہ دے نہیں دیں, آپ ایماندار ہی ہو. ایماندار خدا کا پیسہ نہیں کھاتا. 10% نہیں تو کبھی پھر خدا چاہے تو میں اس پر پراپر اسٹڈی دوں گا, کہ آپ کو پتا چلے گا کہ کس کس نے. اب ابراہیم امیر ترین شخص تھا بائبل میں, دیکھیں اس کے پاس سونے چاندی ایوری ون بائبل میں لکھا ہے, کیونکہ وہ 10واں حصہ دینے والا. جتنے بھی خدا کے لوگ ہیں امیر ترین تھے. پترس ان کا اپنا بزنس تھا. جب یسوع نے کہا نا ایک امیر سوئی کے نام کیسے نہیں, تو وہ بائبل میں لکھا ہے وہ سارے رسول دک ہو گئے اور پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا خداوند کیا ہم بھی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم امیر ہیں اور ہمارے جو کشتیاں ہم چھوڑ کے آئے, ہم نے تو کرائے پہ دی ہوئی ہیں, اور وہ ان کا چل رہا تھا کام. وہ ادھر سے بھی پیسے کما رہے تھے اور خدا کے ساتھ خدمت بھی کر رہے تھے. یاد رکھیں بائبل میں لکھا ہے جو 10واں حصہ ہے وہ خدا کو ٹھگتا ہے, تو ایماندار خدا کو ٹھگتے نہیں. میں آپ کو غصے سے نہیں, میں آپ کو بلیسنگ کے طور سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں یہ میرا کلام کا پورا اس وقت ہی ہوگا جب آپ ایکٹنگ کریں گے, فیتھ اپنا شو اپ کریں گے. تو آپ فرسٹ سے, چاہے مشکل ہے کچھ بھی ہے, آپ 10% دینا شروع کریں. اور کبھی آلٹر کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آلٹر کیا کنیکٹیوٹی کرتی ہے اور کیسے خدا ہیون سے چیزوں کو انٹر کرتا ہے, وہ میں آلٹر کے بارے میں پھر کبھی بتاؤں گا. مگر آپ نے اس مہینے سے مس نہیں کرنا. آپ سٹارٹ کریں اپنا ہدیہ, اور آپ دیکھیں گے آپ کچھ نہ کریں, نہ بھی دعا کریں, آپ خود ہی دیکھیں گے میرے ارد کچھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, کچھ بدل رہے ہیں. میں جہاں بھی جاتی ہوں میرے لیے فیور آتی ہے. آپ دعا سے فیور نہیں حاصل کر سکے, آپ کچھ دیں گے تو فیور آئے گی نا. اس لیے عزیزو